سورہ نحل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ۔ لوگو، دودھ پینے والو، دودھ کے گلاس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کی پہچان ہے، تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو، تمہارے لیے یہ نصیحت ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ لوگوں، کبھی دودھ کا رنگ دیکھا ہے؟ تیری بھینس کا رنگ کالا، بھینس کی رگوں میں شریانوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ سرخ، جو چارہ تو لا کے اپنی بھینس کو ڈالتا ہے اس کا رنگ سبز، بدبودار گوبر کے بیچوں بیچ ساری منفی چیزیں ہیں، رنگ کالا ہے، سبزے کا رنگ سبز ہے، گوبر ہے، خون ہے، ان ساری منفی چیزوں سے خالصاً سائغا للشاربین، تجھے میں نے خالص سفید دودھ عطا فرمایا ہے۔ تو نے مجھے جانا ہی نہیں ہے؟ تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے؟ اگر تو رب کو پہچاننا چاہے، اے میرے بندے، اگر آنکھیں کھول کے دیکھے، تیرا رب ہر وقت تجھے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، میرے بندے میں تیری کفایت کر رہا ہوں، تو میرا محتاج ہے، میں تیری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، رب کون ہے؟ لوگوں، قرآن مجید کے اندر دو اصطلاحیں، دو الفاظ جو ہم وزن ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، غور کیجئے گا۔ عربی زبان کے اندر باپ کو اب کہا جاتا ہے، توجہ، عربی زبان کے اندر باپ کو اب کہا جاتا ہے، ابن، اور رب کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہم وزن الفاظ اب اور رب اللہ نے اپنے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں تیرے چاچے کتنے ہیں، وہ بتائے گا۔ تیرے مامے کتنے ہیں، وہ بتائے گا۔ تیرے تائے کتنے ہیں، وہ بتائے گا۔ تیرے کزن کتنے ہیں، وہ بتائے گا۔ تیری خالائیں کتنی ہیں، وہ بتائے گا۔ تیرے دادے کا نام کیا ہے، وہ بتائے گا۔ ایک ایک رشتے کا نام لیں، وہ خوشی سے بتاتا چلا جائے گا۔ پھر آپ انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بڑے پیارے لہجے میں بھی کبھی یہ سوال کریں تیرے اب کتنے ہیں، تیرے باپ کتنے ہیں، تو اس بندے کے چہرے کا رنگ فوراً بدل جائے گا۔ ارے جاہل، یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے والا کہ تیرے اب کتنے ہیں، تیرے باپ کتنے ہیں؟ باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، جب آپ قرآن سے پوچھو صدیق کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ آپ قرآن سے پوچھو شہداء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ آپ قرآن سے پوچھو صالحین کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ آپ قرآن سے پوچھو انبیاء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ لیکن جب آپ قرآن سے پوچھو رب کتنے ہیں، وہاں رب العالمین کا لہجہ بھی جلالی ہو جاتا ہے، قرآن کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ وہاں اللہ قرآن میں غصے سے کہتے ہیں، او ظالمو الستُ بربکم کفا باللہ شہیدا۔ اس کائنات کے اندر جس طرح کسی انسان کے دو اب دو باپ نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اس کائنات کو چلانے والے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہر کسی کا باپ ایک ہوتا ہے، اس دھرتی کا نظام چلانے والا رب بھی ایک ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں سمجھاتے ہیں، ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھواتے ہیں، پڑھ بندے الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، آج اس رب کو جان کے جا، پہچان کے جا۔
آئندہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ ہم کس رب سے باتیں کر رہے ہیں، کس رب کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، دوسری آیت مبارکہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن کے بیچ میں سے یا اینڈ میں جا کے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ باتیں، وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ روز پڑھتے ہیں، جو آپ کو بچپن سے یاد ہیں، اور وہ وقت بھی، وہ موقع بھی یاد نہیں ہے کب یہ یاد ہو گئی تھی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنا مہربان ہے؟ اللہ نے جب اپنی محبت کو سمجھانا چاہا تو زمین سے آسمان کے فاصلے کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ اللہ نے جب اپنی محبت کو سمجھانا چاہا، سورج کی تپش اور روشنی کی مثال نہیں دی کہ جتنی سورج کی تپش اور روشنی ہے اتنی میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، نہیں دی۔ چاند کی چاندنی کی مثال نہیں دی۔ رب نے جب سمجھانا چاہا لوگوں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کہ ماں ہی سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، رب نے ماں کی محبت کو سامنے رکھا اور لوگوں کو سمجھایا جتنی ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، میں 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور فرما دیا لوگوں، جب میں نے محبت کو، رحم کو، رحمت کو بنایا، میں نے محبت کے 100 حصے کیے، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، صرف ایک حصہ بھی دنیا میں بھیجا ہے۔ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ماں سے بچہ روتا برداشت نہیں ہوتا، باپ سے بچہ بلکتا برداشت نہیں ہوتا، خون خار شیرنی جیسی درندی سے بھی اپنا بچہ روتا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شیرنی بھی اس رحم کی وجہ سے جو اللہ نے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اس کی بنا پر اپنی ٹانگوں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پھیلا دیتی ہے۔ ایک حصہ بھی دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے اس میں اربواں کھربواں ایک ٹکڑا ملا ہے۔ اسی بنا پہ مجھ سے ایک جانور سڑک کنارے گاڑی کے نیچے آ جائے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس رحم کی وجہ سے۔ ارے الرحمن الرحیم، اللہ نماز میں کھڑا کر کے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں میرے بندے، تو جس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ تیرا رب تیرے پہ بہت محبت کرتا ہے، تیرے ساتھ بڑی مہربانیاں کرتا ہے۔